بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہسٹری میں، تاریخ میں اپنا پہلا چپٹر شروع کریں گے۔ آپ اپنے بکس میں پیج نمبر 36 اوپن کیجئے۔ لیسن نمبر 7 ہے دی سب کانٹیننٹ اینڈ دی مسلم، بر صغیر اور مسلمان۔ سب کانٹیننٹ ہم بر صغیر کو کہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیٹ اس اسٹڈی دی مڈول پیریڈ آف سب کانٹیننٹ ہسٹری دس ایئر۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں اس سال برصغیر کی ہسٹری کی، برصغیر کی تاریخ کی مڈل ایجز کا۔ میڈیول پیریڈ ہم قرون وسطی کو کہتے ہیں، درمیانی زمانے کو کہتے ہیں، مڈل ایجز کو کہتے ہیں۔ دا میڈیول پیریڈ از ڈفرینٹ ان دا ہسٹری آف ایوری کنٹری۔ ہر ملک کی تاریخ میں قرون وسطی یا مڈل ایجز مختلف ہے۔ قرون وسطی کا زمانہ ہر ملک کی تاریخ میں مختلف ہے۔ دا میڈیول پیریڈ آف سب کانٹیننٹ ہسٹری is approximately from the 9th century AD to the end of the 18th century AD۔ فیوڈلزم، فیوڈلزم ہم کہتے ہیں جاگیردارانہ نظام کو۔ فیوڈل ہم جاگیردار کو کہتے ہیں، فیوڈلزم جاگیردارانہ نظام کو، یعنی وہ نظام جس میں خان خوانین جاگیردار افراد برسر اقتدار آتے ہیں اور باقی عوام ان کی رعایا بن جاتی ہے، اسے ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں۔ In the 5th century AD، 5ویں عیسوی صدی میں the Roman Empire came to an end۔ رومن امپائر، رومن سلطنت اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thereafter، اس کے بعد there was no dominant central power in Europe۔ اس کے بعد یورپ میں کوئی بھی مرکزی پاور، خود مختار مرکزی پاور موجود نہیں تھے۔ ڈومیننٹ ہم خود مختار کو کہتے ہیں، سینٹرل پاور مرکزی طاقت کو کہتے ہیں۔ یعنی جب رومن امپائر کا خاتمہ ہوا، رومن سلطنت کا خاتمہ ہوا، تو یورپ میں کوئی مرکزی خود مختار طاقت نہیں تھی جو یورپ کو سنبھال سکے یا اس پر حکومت کر سکے۔ ایز اے ریزلٹ، اس کے نتیجے میں پیپل بیگین ٹو فیل انسیکیور اباؤٹ دیئر لائف اینڈ پراپرٹیز ڈیورنگ دس پیریڈ۔ اور اسی دوران لوگوں نے یہ محسوس ہونا شروع کر دیا کہ ان کی جانیں اور ان کی جائیدادیں اب محفوظ نہیں ہے۔ انسیکیور، غیر محفوظ، یعنی جو محفوظ نہ ہو۔ تو جب یورپ میں سینٹرل پاور، مرکزی طاقت ختم ہو گئی، خود مختار، تو لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کی جانیں، ان کی زندگیاں اور ان کی جائیدادیں محفوظ نہیں ہے۔ ان the 8th century AD، 8ویں عیسوی صدی میں ایمپرر چارلزمین ٹرائی ٹو آرگنائز یورپ انڈر ہز انفلوئنس۔ 8ویں عیسوی صدی میں حکمران چارلزمین نے یہ کوشش کی کہ یورپ کو اپنے اثر رسوخ کے مطابق یا اپنے اثر رسوخ کے نیچے آرگنائز کر سکے۔ حکمران چارلزمین نے یہ کوشش کی 8ویں صدی میں کہ وہ یورپ کو اپنی حکومت کے انڈر یا اپنی حکومت کے اندر لا سکے۔ آفٹر ہز ڈیتھ، اس کی موت کے بعد، ہز امپائر ڈسنٹیگریٹڈ، ان کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اینڈ دا سینٹرل پاور بیکیم ویک اگین، اور مرکزی طاقت دوبارہ کمزور ہو گئی۔ دا لوکل chieftains اور feudal lords of different regions took advantage of this condition۔ مقامی سرداروں اور جاگیرداروں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اس حالات کا فائدہ اٹھایا جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی مختلف علاقوں کے سرداروں، مقامی سرداروں اور جاگیرداروں نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا۔ چیفٹنز ہم سردار کو کہتے ہیں، فیوڈل ہم جاگیردار کو کہتے ہیں۔ A new order came into being in Europe under the dominance of these feudal lords۔ یعنی جب مقامی سرداروں اور جاگیرداروں نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا اور یورپ پر حکمرانی شروع کر دی اپنی طاقت کے بلبوتے پر، تو یورپ میں ایک نیا آرڈر سامنے آیا، ایک نئی حکومت، ایک نیا نظام سامنے آیا جسے فیوڈلزم، جاگیرداری نظام یا جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں۔ It is known as feudalism۔ اسے ہم جاگیرداری نظام کہتے ہیں، جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے فیوڈلزم کے حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فیوڈلزم جاگیردارانہ نظام کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اپنا اور آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔